الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم المعصومين المظلومين الهداة المهديين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين صلوات محمد ارشاد الہی قرآن کریم میں کہ ہم نے انسان کو ظاہری اور باطنی خصوصیات کے اعتبار سے ایک بہترین مخلوق بنایا تھا. ثم رددناه اسفل سافلین. لیکن جب اس انسان نے ہماری دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال کیا تو ہم نے بھی اس کو یہ سزا دی کہ اپنی مخلوقات میں اس کو سب سے پست ترین درجے پر پہنچا دیا. برادران عزیز، آج سلسلے کی آخری مجلس ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں پھر ایک مرتبہ کرنا چاہوں گا کہ علم اور ایجوکیشن کے بارے میں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہر مجلس میں اس کو آپ روایتی انداز سے ٹریڈیشنل طریقے سے ڈیل نہ کریں، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کے پاس علم ہے سیکولر اور ریلیجس اور ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے زبردست اور سائنس پر آپ کا عبور ہے آخری پوائنٹ تک، اسی وقت آپ اس دنیا میں عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. علم کی، ایجوکیشن کی اور نالج کی اسلام میں کتنی امپورٹنس ہے اور اہمیت ہے، یہ ایک روایت سے آپ کو اندازہ ہو سکتی ہے. رسول کا ایک صحابی رسول سے یہ پوچھتا ہے حضور سے کہ سرکار میری آنکھ کھلی ہے صبح کو اور میں چاہتا ہوں کہ ایسی عبادت بجا لاؤں کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اور سب سے زیادہ قیمتی اور پیاری ہے. جب میں نے حضور کے کمپینین سے اور صحابی سے حضور کی بارگاہ میں یہ سوال کرتے ہوئے دیکھا تو میں یہ سمجھا کہ رسول فرمائیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو، کیونکہ ہمارے یہاں تو عام طور پر یہ باتیں بتائی جاتی ہیں، فلاں قرآن کا سورہ پڑھ لو، فلاں ذکر کر لو. ابھی کے رسول سے پڑھ کر تو کوئی اتھارٹی نہیں ہو سکتا. جب یہ شخص رسول سے سوال کرتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک ایسی عبادت انجام دوں صبح کو کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو اور سب سے زیادہ محبوب ہو اور سب سے زیادہ قیمتی ہو، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ نماز، وہ عبادت جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور پیاری ہے، وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ تو اپنے بستر میں بیٹھا رہے، کہیں ہلنے ڈلنے کی ضرورت نہیں، کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں، تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے کسی علمی پرابلم کے اوپر غور کرنے. اگر تم نے تھوڑی دیر کسی علمی مسئلے پر غور کر لیا تو اللہ کے نزدیک یہ عبادت سب سے عظیم قرار پائے. بات ابھی ختم نہیں ہوتی. اس نے کہا خدا کے رسول یہ بتائیے کہ کسی علمی مسئلے پر غور کرنا، کسی اکیڈمک پرابلم پر فکر کرنا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی عبادت ہے، تو کیا یہ عبادت تلاوت قرآن سے بھی بڑھ کے ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کیا قرآن بغیر علم کے سمجھ میں بھی آ سکتا ہے؟ آپ اندازہ کر رہے ہوں گے کہ اسلام نے علم کو کیا کس بلندی پر پہنچایا. تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے عظیم عبادت اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے
کہ انسان علمی مسائل پر غور کرنے کی عادت ہے. ظاہر ہے کہ جب انسان غور کرے گا تو عقل میں اضافہ ہوگا. اسلام عقل کا مذہب ہے. اسلام میں اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ فکر و ساعت خیر من عبادت 70 سنہ. تھوڑی دیر کے لیے کسی مسئلے پر تھنک کر لینا اور فکر کر لینا یہ اللہ کے نزدیک 70 برس کی عبادتوں سے بہتر ہے. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر آپ کے پاس علم ہے، ایجوکیشن ہے اور نالج ہے تو دنیا میں بھی آپ کو عزت ملے گی اور آخرت میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی. آپ سوال مجھ سے کر سکتے ہیں کہ بات میں نے کیسے کہی. میں کہتا ہوں میں نے کیسے کہی. حضرت سلیمان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. قرآن مجید میں موجود ہے کہ رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. پالنے والے کو مجھے اپنی طرف سے عطیہ ہے خاص کے طور کے اوپر، اسپیشل گفٹ کے طور کے اوپر ایک ایسی گورنمنٹ دے دے، ایک ایسی حکومت دے دے، ایک ایسی سلطنت دے دے کہ پھر کسی کو میرے بعد ایسی حکومت اور سلطنت دنیا کی ملے کہ قرآن میں ہے. اب تفسیر کو پڑھیے. دیکھیے دعا کیا کر رہے ہیں کہ مجھے ایسی گورنمنٹ دے دے، مجھے ایسی حکومت دے دے. جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے سلیمان تمہاری دعا کو قبول کر لیا، مگر وہ کوئی شے بغیر ٹیسٹ کا نہیں دیتا. دیکھیے صحیح بات ہے کہ بغیر ٹیسٹ کے وہ کوئی شے نہیں دیتا. تو وہ آپ کا ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے. کیا ٹیسٹ ہے؟ کہا کہ وہ 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہے، مجھے بھیجا کہ 3 چیزیں میں آپ کے سامنے جا کے رکھ دوں، اس میں سے کوئی ایک چیز آپ لے لیں اور 2 کو چھوڑ دیں. اگر اس ٹیسٹ میں آپ کامیاب ہو گئے تبھی آپ کی دعا قبول ہوگی. جناب سلیمان نے کہا وہ 3 چیزیں کیا ہیں کہ جس میں سے ایک مجھے لینا ہے اور کیجیے گا. جناب جبریل نے کہا کہ آپ کے پروردگار نے کہا ہے کہ وہ 3 چیزیں کہ جس میں سے آپ کو ایک سلیکٹ کرنا ہے اور 2 کو ریجیکٹ کر دینا ہے. وہ ہیں علم، دولت یعنی ویلتھ، اور حکومت یعنی گورنمنٹ. اب بتائیے سلیمان نے کہے کے لیے دعا کی ہے؟ سلیمان نے حکومت کے لیے دعا کی ہے تو ان کو پھر سے کہنا چاہیے حکومت مجھے چاہیے. مگر یہ حاکم بعد میں ہے، نبی پہلے ہیں. اور ذہانت کے بغیر نبوت ملتی نہیں. آدم کا قصہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. اب جب حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ علم ہے، دولت ہے، ویلتھ اور گورنمنٹ اور حکومت، اس میں سے ایک لے لیجیے اور 2 کو چھوڑ دیجیے، تو دعا کی تھی حکومت کے لیے. مگر جب علم سامنے آیا تو کہا کہ اچھا تم میرے اللہ سے کہہ دو تو میں علم لینا چاہتا ہوں. ابھی آپ نے حکومت کے لیے دعا کی. معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کے مقابلے میں جب علم آ جائے تو بیوقوف حکومت کی طرف بڑھے گا، صاحب یا تو علم کے ساتھ بڑھ جائے. تو فرماتے ہیں حضرت سلیمان کے پھر میرے پروردگار سے کہہ دو، کیونکہ یہی پوزیشن ہے کہ علم اور حکومت میں سے مجھے ایک لینا ہے تو میں علم لینا چاہتا ہوں. جب حضرت سلیمان نے کہا کہ میں علم لینا چاہتا ہوں، ظاہر ہے ساری گفتگو الیگوریکل انداز میں ہو رہی ہے، تو جناب جبرائیل نے علم سے کہا کہ تم تو سلیمان کے پاس جاؤ، اس لیے تم کو تو سلیمان نے سلیکٹ کر لیا. اور دولت سے اور حکومت سے کہا کہ تم چلو، تم کو تو سلیمان نے ریجیکٹ کر دیا. تو دولت اور حکومت نے جواب دیا کہ اب ہم کہاں جا سکتے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ نے ہم کو پیدا کیا تھا اسی وقت ہم کو آرڈر دے دیا تھا کہ جہاں جہاں علم جا رہا ہو پیچھے پیچھے تم بھی جاؤ. آپ نے غور فرمایا؟ اس لیے بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ اگر دنیا میں بھی آپ پاور چاہتے ہیں، دنیا میں بھی آپ حکومت چاہتے ہیں، دنیا میں بھی اگر آپ اقتدار چاہتے ہیں، یہاں بھی اگر آپ سپریمیسی چاہتے ہیں اور دولت چاہتے ہیں، تو اس کا راستہ کوئی اس کے علاوہ اور نہیں کہ آپ علم کے راستے. اگر علم آپ کے پاس ہے تو دولت و حکومت خود بخود آ جائے گی. یہودیوں کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ اسلام میں دشمن سے دشمن انسان کے ساتھ بھی عصبیت کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ اس کی اچھائی کو برائی بنا دو. ٹھیک ہے، وہ ہیں تو جیسے ہیں معلوم ہے. لیکن بہرحال جو بات ہے آپ دیکھیے کتنا ہے ایجوکیشن ان کے پاس، کتنی نالج ان کے پاس. جب سے نوبل پرائز بڑھنا شروع ہوا ہے اب تک 153 جیوز نوبل پرائز دے چکے ہیں. 153 یہودیوں کو نوبل پرائز مل چکا ہے مختلف علوم میں اور مسلمانوں میں. تعداد ان کی کتنی اور آپ کی کتنی ہے؟ وہ لاکھوں میں ہیں اور آپ 1 ارب کے قریب. وہ ارب نہیں، میں سمجھتا ہوں وہیں تو نور سے آئی آئیں والے یہ آگے پال آ رہا ہے لیکن گنتی میں جو ہوتا ہے. تو اب آپ مشاہدہ کریں کہ تعداد میں اتنے مختصر، نمبر میں اتنے کم، اور 153 نوبل پرائز تک ہوتی ہے. اور مسلمانوں میں کتنا؟ 1.5 ڈیڑھ.
آپ نے 1.5 کی بات کیا ہوگی؟ 1.5 کی بات کی ہوئی کہ 1 سال پہلے تک تو آدھے ہی کو ملا، اب ایک اور کو ملا ہے، نجیب محفوظ کو، وہ بھی جیسا آدمی بھارت میں سے کوئی تعلق نہیں. تو آج نجیب محفوظ کو مصر کے ادب کا نوبل پرائز ملا. اور آپ نے آدھے کی بات کیا ہوئی، آدھے کی بات کیا آپ سن لیجیے. دوسرا ہے پروفیسر عبدالسلام جس کو نوبل پرائز ملا. اب پروفیسر عبدالسلام کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان کہتا ہے تم کافری، سے میں اس کو آدھا مانا ہے. تو 1.5 مسلمان اور 153 یہودی. مگر آپ دیکھیں یہ سپر پاور ہے جہاں بیٹھے یہاں کی پالیٹکس جیوز کے ہاتھ میں، امریکن پریزیڈنٹ کی بدھی جیوز کے ہاتھ میں، جی امریکن کانگریس جیوز کے ہاتھ میں، انٹرنیشنل بینکنگ جیوز کے ہاتھ میں. آپ دیکھ رہے ہیں نا ساری دنیا پر اقتدار، اختیار، قوت کس کے ہاتھ میں؟ جیوز کے ہاتھ میں. اس کا مطلب یہ آپ تک پروفائل تشریف ہے. ایک مرتبہ صلوات مگر یہ کیوں ہوتا ہے؟ میں جو میری بہنیں سامنے تشریف فرما ہیں ان کی خدمت میں ادب و احترام کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں ہوتا ہے یہ بھی آپ سن لیجیے. 2 سال پہلے ریڈرز ڈائجسٹ میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا جس کی ہیڈنگ تھی دا جیوز اراؤنڈ یو، اور اس میں واقعہ لکھا ہوا تھا. دیکھیے یہ کیوں ہوتا ہے، یہ ایسے ہوتا ہے کہ جب جیوز لٹ کر، کٹ کر، پٹ کر، مٹ کر جرمنی سے نکالے گئے اور وہ امریکہ کی سرزمین میں پہنچے تو وہ لکھتا ہے کہ جیوز ماؤ نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں بریڈ کا ٹکڑا بعد میں دیا تھا. جس شہر میں جس ٹاؤن میں پہنچی تھی وہاں کا لائبریری کارڈ پہلے دے دیا. جب ماؤ میں یہ جذبہ ہوتا ہے تو قومیں ایسی بنتی ہیں. صلوات پر محمد. بچوں کو بنانا ماؤ بنانا یہ ماؤ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور اسی لیے اسلام نے کہا بھی دیکھیے بات آپ سمجھنے کہ اسلام جسٹس کا مذہب ہے. اور مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ اسلام کا بیسک اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کی جتنی ذمہ داری ہے اتنا ہی اس کا حق ہے، جتنا جس کا حق ہے اتنی اس کی ذمہ داری ہے. یعنی جس کا جتنا مرتبہ ہے اتنی ہی اس کی ذمہ داری ہے. اب اسلام میں ماں کا مرتبہ کیا ہے؟ اسلام میں ماں کا مرتبہ یہ ہے، میں عربی بات پڑھ دیتا ہوں کہ کسی کو شک و شبہ نہ رہنے پائے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا دعاک اباک فاجب امک. ادھر ماں کھڑی ہوئی ہے، ادھر باپ کھڑا ہوا ہے، بیوی بیٹا کھڑا ہوا ہے. ماں کہتی ہے میرے پاس آ، بیٹا کہتا ہے میرے پاس آ. بیٹا کدھر جائے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں باپ کے پاس، باپ سامنے بیٹھی ہے. مگر رسول کیا فرماتے ہیں کہ اذا دعاک اباک فاجب امک. بیٹے سے خطاب کہتے ہیں کہ اگر ایک طرف ماں ہو دوسری طرف باپ ہو اور دونوں تجھ کو ایک ساتھ پکارے، وہ کہے کہ میرے پاس آ، ماں کہے کہ اس کے میرے پاس آ، تو تم باپ کے پاس نہ جا بلکہ ماں کے پاس. اس لیے کہ اسلام میں ماں کا مرتبہ زیادہ ہے. اب آپ غور کیجیے کہ جب اسلام میں ماں کا مرتبہ زیادہ ہے تو ماں کی رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہے، تو ماں کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے. ماں کی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت، بچوں کی اپ برنگنگ اور بچوں کو اوپر اٹھانا. تو مختصر یہ کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا وہی مشکل میرے سامنے کے لمیٹڈ وقت ہے اور سمیٹ کے باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جہاں نالج ہے، جہاں ایجوکیشن ہے، وہیں اقتدار ہے، وہیں اختیار ہے. تو اس دنیا میں اقتدار اور اختیار اور پاور اس دنیا میں سے حاصل کرنے کا اس کے علاوہ اور کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بھی یہودی بن جائیں مگر اصلی یہودی نہیں. یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اقتدار ان کے پاس ہے، پاور ان کے پاس ہے، سپریمیسی ان کے پاس ہے، دولت ان کے پاس ہے، عزت دنیا کی ان کے پاس ہے، مگر ساری دنیا کی نفرت بھی ان کے پاس ہے. کیوں؟ جرمنی سے نکالے گئے، مارے گئے، کاٹے گئے. یہاں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ سلوگنس کے خلاف شروع ہو گئے. کیوں؟ 2 چیزیں ہیں ان کے پاس، علم ہے اور دولت ہے. تیسری شے ان کے پاس نہیں ہے. میں کہتا ہوں آپ یہودیوں سے 2 چیزیں لے لیں، علم اور دولت. تیسری چیز اسلام سے لے لیں، پکے مسلمان آپ ہو جائیں گے. اسلام کیا کہتا ہے کہ علم بھی تمہارے پاس سب سے زیادہ ہو، دولت بھی تمہارے پاس سب سے زیادہ ہو، مگر اسی کے ساتھ ساتھ کردار اور برتاؤ اور انسانیت. ارشاد رہی ہوتا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یہودی جہاں رہے گا، جس سوسائٹی میں رہے گا، لوگ اس سے نفرت کریں گے، اس لیے کہ اس کا کام ہے ایکسپلائٹیشن. مگر ایک مسلمان کے لیے ارشاد الہی ہوتا ہے سورہ مریم میں کہ مسلمان کا کردار یہ ہوتا ہے کہ مسلمان جس سوسائٹی میں بند رہتا ہے لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن کرتا ہے، اس کا کردار ایسا ہوتا ہے. تو آپ دولت ان سے لیں، ایجوکیشن ان سے لیں اور عظمت کردار. وہی بات میں نے آپ کے سامنے کی تھی
کہ دولت آپ وسیلہ زندگی قرار دیں، دولت آپ مقصد زندگی قرار دیں. صلوات پڑھو. اور بہرحال اسلام میں تو جو علم کی اہمیت ہے وہ شیعہ سنی سب کے لیے ایک طرح کی ہے، اور ہمارے کو شیعہ سنی کا فرق بھی نہیں ہے. لیکن میں بہرحال اپنے فرقے سے تو خطاب کرنے کے نہیں سکتا ہوں کہ آپ کے لیے تو جیسا میں نے عرض کیا تھا، آپ اور کہ آپ کے لیے تو اور زیادہ. اس لیے میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ یہ میں تو لیگل سے پڑھا ہوں، آپ کو معلوم ہے. اور پاکستان کس نے بنایا؟ مسلم یونیورسٹی نے. آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ بدر آف پاکستان مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، یہ کہہ کہ مولانا مسلم. لیکن اسی یونیورسٹی میں آپ جا کے دیکھ لیں، بہت سے حضرات یہاں بیٹھے ہوں گے علی گڑھ سے پڑھے ہوئے، کہ جب آپ مین گیٹ کے اندر داخل ہوں تو دروازے پر کیا لکھا ہو؟ انا مدینۃ العلم والعلوم. یہ حدیث میں سمجھتا ہوں کہ علی گڑھ کے لیے لازمی تھا کہ یہ حدیث مین گیٹ پڑھو، تبھی تو علی گڑھ بنے گا. تو انا مدینۃ العلم والعلوم، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور جو اپنے کو علی سے وابستہ کریں رسول کے بعد، اور جو اپنے تحریر سے اپنے کو وابستہ کریں، وہ اگر علم میں پھسل جائیں تو اس سے زیادہ کوئی حیرت کی بات نہیں. دیکھیے علی کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی کنٹروورشل بات آپ نہیں میں کہتا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں. لیکن بہرحال جو بات متفق علیہ ہے ساری دنیا میں کہ علی کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن ان سے بڑا عالم نہیں تھا، ان سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں تھا، ان سے زیادہ نالج کسی کے پاس نہیں تھی. چنانچہ اسلام کی بڑی بڑی شخصیتوں نے کہا کہ لولا علی لہلک فلاں، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی علمی پرابلم پڑتی تو سوائے علی کو کوئی مشکل کشائی کرتا ہوا نہیں. دیکھیے آپ اور میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے، شاید آپ نے سماعت نہ فرمائی. شاید ایک دور ہے اور ایک شخص آتا ہے بڑھانے کے بعد، ایک دیکھا جاتا ہے بڑھانے کے بعد کہتا ہے کہ میں اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں، بتاؤں میں کیا ہوں. جو شخص تخت حکومت پر حاکمی کی خبر تشریف فرما تھے ان کا بیٹے رہا ہوں. کیا ہے عقیدہ؟ سنیے گا، دیکھیے عقیدہ کتنا مزید ہے. کہتا ہے کہ 5 بلیفس ہیں میرے، 5 عقیدے ہیں. کہا کیا کیا؟ کہا کہ پہلا عقیدہ تو یہ ہے کہ میں حق سے نفرت کرتا ہوں. لوگ پہلے ہی مصیبت ہے، جو شے حق ہوتی ہے اس سے میں بھاگتا ہوں. اچھا بھائی اور کیا ہے؟ اور کہا کہ فتنے کو دوست رکھتا ہوں. اب کیا رہ گیا؟ ایک آدمی اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے کہ حق سے نفرت کرتا ہوں، فتنے کو دوست رکھتا ہوں، بے دیکھے گواہی دے دیا کرتا ہوں، بے ذبیحہ کا گوشت کھایا کرتا ہوں، اور بے جان کو میں نے اپنا گائیڈ اور رہنما بنا رکھا ہے. کیا ہو بھائی مار تو یہ مرتد ہو گیا. نہیں مجھے قتل نہ کرو، سوچو اور کرو میں کیا کہہ رہا ہوں. اور کیا کریں؟ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ حق سے نفرت کرتا ہوں، فتنے کو دوست رکھتا ہوں، بے دیکھے گواہی دے دیا کرتا ہوں، بے ذبیحہ کا گوشت کھا جایا کرتا ہوں، بے جان کو امام مانتا ہوں، رہنما مانتا ہوں. تو اس میں جو ہے کیا چیز؟ کون سا پوائنٹ پلر ہے؟ سب کو محنت ہے. کہا کہ نہیں تمہاری سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی، مجھے قدر کر دو، میں مرتد ہوں تو مجھے قدر کر دو، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہاں لے چلو جہاں علمی مسائل حل ہو. کہا کہاں؟ چلو علی کے پاس. اگر وہ کہتے کہ میں مرتد ہوں تو ٹھیک ہے مجھے قتل کر دو. بس جناب دربار برخاست ہو گیا، آگے آگے گیا، پیچھے پیچھے سب حضرات آئے اور آنے کے بعد کہا یعنی دیکھیے کیا بک کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ پاس آؤ اور آپ لوگ کیا کہتا ہے یہ؟ کہا کہ یہ تو کہتا ہے کسی سے پوچھے کیا کہتا ہے. ابھی تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ یاری میں یہ کہتا ہوں کہ میرا عقیدہ اور نظریہ ڈنکے کی چوٹ پر علیہ اعلان یہ ہے کہ میں حق سے نفرت کرتا ہوں، فتنے کو دوست رکھتا ہوں، بے دیکھے گواہی دیتا ہوں، بے جان کو رہنما بناتا ہوں، اور بے ذبیحہ کہ بسم اللہ کہے بغیر گوشت کھایا کرتا ہوں. تو اس نے کہا کہ یہ تو بالکل حق ہے، اس میں کون سی بات بولی ہے؟ یہ سب باتیں صحیح ہیں. اب بولو بھی سب غلط تھا تو یہ میں سے دو جو اور کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ اس ابھی کیا غلط کیا ہے؟ فرماتے ہیں مولا کہ اگر تمہاری نظر قرآن پر ہوتی تو تم بھی وہی کہہ رہے ہوتے جو میں کہہ رہا ہوں. یہ بڑا گہرا ہے، انسان اس کو معمولی انسان نہ سمجھو. کہا بتا تو کیا کیا کہتا ہے؟ اس اب وہ ہنسنے لگا کہ اللہ مولا میں یہ کہتا ہوں کہ میں حق سے نفرت کرتا ہوں. کہیں کیا غلط کہتا ہے؟ قرآن نے کہا کہ ان الموت حق، موت حق ہے، موت حق ہے، مگر موت سے کون پیار کرتا ہے؟ موت سے تو سبھی بھگتی ہیں، موت سے تو سبھی گھبراتے ہیں، موت کو کون گلے لگانے پر تیار ہوتا ہے؟ تو یہ کیا غلط بات کر رہے ہیں؟ ان کا ٹھیک ہے تو سمجھ میں آ گیا. میں یہ کہتا ہوں میں فتنے کو دوست رکھتا ہوں، کبھی یہ بھی غلط نہیں.
اس لیے قرآن مجید نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے لیے اولاد اور تمہارے لیے تمہاری دولت یہ سب فتنہ ہے تمہارے لیے. تو کا فتنہ ہے اولاد کا نہیں ہے، مگر فتنے کو بہت نہیں لگتا ہے. تو کیا غلط بات کہہ رہا ہے؟ یہ بات تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے. کہ یہ بھی تو کہتا ہے کہ بے دیکھے گواہی دے دیا کرتا ہوں. کہا تو یہ تو عین حق ہے. سب سے پہلے گواہی مسلمان کی یہی تو ہوتی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، دیکھا ہے اللہ کو. وہ کیا غلط کہہ رہا ہے؟ وہ صحیح تو کہہ رہا ہے. وہ کہا کہ یہ بھی تو کہتا ہے کہ میں بے جان کو جو شاید لائف لیس ہے اس کو امام مانتا ہوں. یہ بھی غلط نہیں کہہ رہا. قرآن تمہارا رہنما ہے کہ نہیں؟ نہ قرآن چلتا ہے نہ پھرتا ہے، نہ اس میں روح ہے نہ جان ہے. تو کیا غلط کہہ رہا ہے؟ وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے. اور کہا یہ بھی کچھ مسئلہ حل کر جو کہتا ہے بے ضبیط. ارے بھائی تو اس نے ڈاکٹر نے بتایا تھا اسے مچھلی کھانے کے لیے، کچھ کھاتا ہوگا تو کون سی بات؟ مچھلی کو کون سا بات ہے؟ دیکھیے آپ ذرا ملاحظہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لیول آف تھنکنگ اتنا پست ہے کہ گہرے انسان کی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو جن کی سمجھ میں انسان کی گہری بات نہیں آتی ان کی سمجھ میں قرآن کی گہری بات کہاں سے آتی؟ صلوات پر محمد. سب اپنی اپنی جگہ تھے. لیکن دیکھیے یہ بات میں اپنی سب تھوڑی کہہ رہا ہوں. اگر یہ بات میں کہہ رہا ہوں صحیح نہ ہوتی تو رسول کیوں فرماتے؟ تمام شیعہ اور سنی مانتے ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو برابر کی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب خدا اور اپنی ذریت، اپنے اہل بیت. اس کا مطلب ہے کہ رسول جانتے تھے قرآن کا صحیح انٹرپریشن وہی لوگ کر سکتے ہیں. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ مولا کیا فرماتے ہیں قرآن کے بارے میں؟ فرماتے ہیں علی بن ابی طالب کہ ظاہر انیق وباطن عمیق لا یفنی عجائبہ ولا ينقضی غرائبہ. دیکھو قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا ظاہر بہت دلکش ہے، گھسیٹتا ہے اپنی طرف، لیکن باطن میں اس کی بڑا ڈیپتھ اور اتنی گہرائیاں ہیں کہ یہ زمانہ ختم ہو جائے گا مگر قرآن کی گہرائیاں ختم ہو جائیں. تو قرآن کوئی شہرو کتاب نہیں ہے، قرآن میں بڑی زبردست گہرائیاں ہیں. تو اگر قرآن میں گہرائیاں ہیں تو قرآن کو سمجھ بھی وہی سکتا ہے کہ جس کا سینہ علم کا خزانہ بنا ہوا ہو. صلوات پر ایک مرتبہ اور صلوات بھیج دیں. اب تک کی اردو کو پلا تھا یہ اسٹینڈرڈ کی ایجوکیشن کی ہم سے آپ نے کہا. آج ہم لوگ اس کے بعد میں جیسے بات کچھ مخصوص افراد بیٹھ کے یہاں پر غور کرنے کے یہاں کے لیے ایجوکیشن کے لیے کیا پروگرام بنایا جائے گا. مگر اس سلسلے میں میں نے کہا کہ آپ کے سامنے کہ باپ کی بھی ذمہ داری، لیکن باپ سے بہت زیادہ ذمہ داری ماں کی. اس لیے کہ بچہ ماں سے سب کچھ سیکھتا ہے. بچہ جو کچھ سیکھتا ہے وہ ماں سے سیکھتا ہے. یہ ہو گئی ایک بات. اسی پیٹرن پر چل رہا جس پر کل میں چلا رہا. اب آئیے سوسائٹی کو دیکھیں کہ جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں. میں نے کیا کہ میں اس مذہب کو ماننے والا ہوں کہ جس کی اجازت اس بات کی بھی نہیں. ہم شمر و یزید کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہہ سکتے جو انہوں نے نہ کی. جو انہوں نے کیا وہ بھی کیا کم ہے، وہ باتیں غلط ہے. لیکن ہم کو اسلام اس بات کی آتی تھی کہ ہم دشمن سے دشمن انسان کے لیے بھی غلط ہے. آج محسوس کیا ہوگا کہ میں نے امریکن کو کرٹیسائز کیا، لیکن جا بجا وقت کی کے باوجود ان میں جو کوالٹی ہے تو بیان کرتا رہا ہوں کہ یہ اچھائی تھی، یہ اچھائی تھی. آپ نے محسوس کیا ہوگا. لیکن ان اچھائیوں کی حقیقت ہے کیا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. کل اسلام گفتگو فرما رہے تھے تو صحیح فرما رہے تھے کہ آپ آزادی ہو سکتا ہے. صحیح بات ہے. اسلام آزادی فکر کا نمبر ہے. یہ افسوس کی بات ہے، بالکل صحیح فرما رہے تھے کہ یہ کافروں کا ملک ہے اور یہاں ہم کو آزادی حاصل ہے کہ ہم خود ان کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں. اور کسی اسلامی ملک میں ہم لب نہیں ہلا سکتے. جو بات صحیح اس سے میں انکار نہیں کر سکتا. آپ سعودی عرب میں لب نہیں کھول سکتے. لب کھلے گے گردن ہو جائے گی بغیر کسی لیگل پروسیجر. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو اسلام کہتا ہے کہ اسلام آزادی فکر کا مطلب ہے. میں پتہ نہیں کہاں سے یہ بات کہہ سکوں اس لیے کہ وہی بہت لمیٹیشن. لیکن آپ میری بات پہ یقین کریں کہ آج جب مسلمان آگے بڑھ گئے ہیں اور اسلام پیچھے رہ گیا ہے تو اسلام چاہے کچھ بھی ہو گیا ہو، لیکن جب اسلام میں واقعی تھا، آپ ملاحظہ کر لیں رسول کے دور میں، ائمہ تحریر کے دور میں، صدر اسلام میں، فرسٹ اسلامک سینچری میں، تو آپ کو دکھائی دے گا کہ بڑے بڑے ایتھیسٹ اور بڑے بڑے ڈکلیئر جو اللہ کو نہیں مانتے وہ مسجد رسول میں آتے تھے. آنے کے بعد گفتگو کرتے تھے، مباحثہ کرتے تھے، ان سے علمی مذاکرے ہوتے تھے، ڈسکورسز ہوتے تھے، ان سے ڈسکشنز ہوتے تھے، لیکن ان کی گردنیں نہیں کروا دیا.
ابن راوندی جو ایک مشہور ایتھیسٹ تھنکر گزرا ہے، وہ دربار میں پہنچا اور جانے کے بعد اپنے نظریات کو اس نے بیان کیا، بادشاہ نے دیا فتح کر دو اس کو، یہ بہلا بیچارہ وہاں سے جانتا جائے گی صورت سے سیدھا امام جعفر صادق کے پاس آیا اور آنے کے بعد اپنے نظریات پیش کیے تو امام نے کیا کہا کہاں سے آ رہا ہے، کہا فلاں جگہ سے، کیا ہوگا ہوا تو کہتی ہے تو امام نے کہا کہ ہم تو میں فرق یہ ہے کہ ہم دشمنان خدا کی گردن نہیں اڑایا کرتے بلکہ ہم علم کی تلوار سے اعتراض سے گردن اڑا دیا۔ اور اس کے بعد جب امام نے اس سے گفتگو کی تو وہی جو کافر بن کر آیا تھا محمد بن لوٹ کر چلا گیا۔ صلوات پر محمد۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ ائمہ تحریف کے پاس علم کے ساتھ ساتھ کیا کیا ذہانت عجیب عجیب قصے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے بالکل۔ عبداللہ الدسانی ایک زبردست ایتھیسٹ تھا جس سے اس نے بحث سے اس کو کافر بنا دیا، اس کو مولد کر دیا، پر کو خدا ہوتا کچھ نہیں تھا، وہی جو آج ہمارے پاس ہے سو کال انٹلیکچوئلس ہیں۔ دیکھیے آپ یہ غور کریے کوئی بات نہیں کہی جاتی۔ عبداللہ الدسانی واقعات آپ پڑھیں تو کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کے نظریات یہ تھے کہ خدا کوئی چیز ہے نہیں، نہ کوئی نہ آخرت ہے، محمد ایک جینیس ہے، انہوں نے اپنی کمیونٹی کو ریفارم کے لیے خدا کا عقیدہ گڑھ لیا تھا۔ یہ تو آج بھی یہ باتیں پائی جاتی ہے۔ اب عبداللہ الدسانی جس سے مناظرہ کیا یہ جس سے گفتگو اس کو پٹا دیا اٹھا دی، آخر میں اتنا غرور پیدا ہوا کہ اس نے کہا میں جا کر حاضر سے میں آزادی فکر کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ اسلام آزادی فکر کا نمبردار ہے، ماں کیسے ذہانت کی امام کی۔ اب جناب ایک مجمع جمع ہو گیا کہ اس کو بھی ہرا چکا، اس کو بھی ہرا چکا، اس کو بھی ہرا چکا، اس کو بھی ہرا چکا۔ اب دیکھیے امام جعفر صادق کے ساتھ کیا ہوتا ہے، نام کیسے عبداللہ الدسانی، عبداللہ الدسانی۔ امام نے کہا ٹھیک ہے آپ وزیر تشریف فرمائیں کہ ایک جم غفیر ایک زبردست گیدرنگ، اور اس کے بعد یہ آ رہا ہے اور آنے کے بعد امام سے صاحب سلامت ہوئی، صاحب سلامت امام نے پوچھا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے، یہ واپس سلام پھول بہت تیز تھا، انہوں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، بیک ٹو دا پیوی۔ اب لوگوں نے بھی کہاں جاتا ہے کہ مناظرہ تو ہو گیا، میں حال بھی ہے دیکھا تو یہ بہت تیز آدمی معمولی کوئی نہ، اس نے کہا مناظرہ تو ہو بھی گیا میں ہار بھی گیا، کیسے کہا تم نے دیکھا نہیں کتنے تیز ہے یہ۔ جیسے میں پوچھا ویسے کہنے آپ کا نام کیا، اب میں کہوں عبداللہ تو عبداللہ کے معنی ہوتے ہیں سلیو آپ اللہ، تو اللہ ہے نہیں تو کا بندہ کہاں سے بن گیا، تو پہلے جا کے نام اپنا چینج کرو پھر امام سے گفتگو کرتے ایک مرتبہ اور صلوات بھیجے۔ تو اسلام آزادی ہے فکر کا علم بڑھتا ہے عزیزوں، مگر اسلام کیا کہتا ہے بغیر کسی انفرٹی کمپلیکس میں آئے آپ گفتگو کیا کریں۔ اسلام کہتا ہے کہ ہر شے جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھ کیا تھا کہ لمٹس کے باہر ہو جائے تو مصیبت بن جائے۔ آزادی کوئی لمٹس ہے، آزادی کوئی لمٹس ہے، اگر یہ آزادی لمٹس کے اندر ہے تو نعمت ہے، اور اگر لمٹس کو کراس کر گئی تو مصیبت ہے۔ اس کنٹری میں کیا لمٹس آزادی کی نہیں ہے؟ واقعات تو بہت سے، لیکن وقت تنگ میں آپ کے سامنے بالکل تازہ بتازہ واقعات پیش کرتا ہوں کہ جب کچھ لوگوں نے امریکن فلیگس کو جلا دیا تو کورٹ نے کہا ٹھیک ہے ان کو آزادی حاصل ہے، امریکن فلیگس کو جلا دیتے ہیں، مگر لوگوں نے کہا کہ امریکن فلیگ نہیں کرنا ہے، خالی امریکن فلیگ کے ساتھ ہماری جذباتی وابستگی نہیں، ہمارے دل سے بھی دھوکہ نکل رہا ہے، اس لیے اب لا چینج ہو رہا ہے، کانگریس میں لا چینج کیا جا رہا ہے۔ اور فرمایا آپ نے، میں اس نتیجے سے پہنچ رہتا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ اگر آزادی کے قانون میں ایسا کھلا ہوتا ہے، ایسی کمی ہوتی ہے کہ ایسی چیزوں پر آزادی کا غلط استعمال کیا جائے کہ جس سے لوگوں کو سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ ہے، جس سے لوگوں کو جذباتی وابستگی ہے، تو قانون بدلا جاتا ہے تاکہ سب چیزیں جلائی جا سکے مگر امریکن فلیگس کو جلایا نہ جائے۔ میں آپ سے انصاف کے نام پر پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکنز کی جتنی جذباتی وابستگی امریکن فلیگس سے ہے اتنی ہی وابستگی ہم کو حضور سے ہے۔ امریکن فلیگس کہاں، حضور کی ذاتی گرامی۔ تو اگر آزادی کے قانون کو بدلا جا سکتا ہے امریکن فلیگس کے لیے تو وہ قانون بدل دینے کے لائق ہے کہ جس کے تحت حضور کی شان میں گستاخیاں کی جائیں اور آزادی کے نام پر جذباتی کی بات ہے نا، اس سے کتنے جگہ ہوں، یہاں کی آبادی کتنی، 20 کروڑ، مسلمان کتنے، 1 ارب، تو 20 کروڑ کے جذبات کو اگر ہرٹ کیا جائے تو قانون چینج کیا جا سکتا ہے، تو اگر 1 ارب مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے ظالم و بد نصیب نے کتاب لکھی سیکنڈ ورس ہے، تو اگر اس کے لیے قانون چینج ہوتا ہے تو اس کے لیے قانون آپ کو چینج کرتا ہے۔ بس جملے آپ کے سامنے سے مجھ سے فرمائش کر دی ہے
عزیزوں، دردناک داستان ہے. میں نے لندن میں سیڈنی یونیورسٹی کو کھول کے پڑھنا چاہا، ایک مجھ سے وہ کتاب پڑھی. میں بہت کول مائنڈیڈ آدمی ہوں، لیکن میں دو خوابوں کے باہر بڑھ گیا. میں نے بھائی میں اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتا، پتہ نہیں میں خود جاؤ کسی بھی کو. میں نے کتاب کو بند کر دیا. دیکھیے بات سنیے، آپ کے سامنے میری پوری زندگی کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے. میں شیعوں اور سنیوں کو دہنا اور بائیں ہاتھ اسلام میں سمجھتا ہوں، لیکن خدا کے لیے آپ اس کو سیکٹیرین اسپرٹ میں دیکھیے گا، کیونکہ میری گفتگو کے پیچھے میرا پورا مشن ہے. میں تو اتحاد اسلامی کا نمبر ہوں، مگر اسلام کے نام پر بیوقوف بننے کے لیے تیار نہیں ہوں. نہ کسی مسلمان کو بیوقوف بننے کی اجازت ہے. آپ ذرا توجہ فرمائیے عزیزوں. سیڈنی ورسز کتاب لکھی گئی، ساری دنیا اسلام چپ. ایران کا ایک بوڑھا اٹھا اور اس نے کہا کہ جس نے رسول کی شان میں گستاخی کی اسے قتل کر دو. برطانیہ نے کہا کہ ہمارا امبیسڈر واپس، ان کا واپس. ویسٹ جرمنی نے کہا ہمارا امبیسڈر واپس، ان کا واپس. فرانس نے کہا ہمارا امبیسڈر واپس، ان کا واپس. اٹلی نے کہا ہمارا امبیسڈر واپس، ان کا واپس. جو سا بھی واقعہ ہوا تھا نا، میں آپ کو صرف اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا اسلام خاموش رہی اور ایک بوڑھا انسان جو اتفاق سے ہمارے فرقے کا عالم تھا، اس نے کہا کہ اسے قتل کر دو. لیبیا میں کوئی شیعہ نہیں ہے، ناٹ اے سنگل شیعہ ان لیبیا. میں چیتا نہیں کرتا ہوں، مگر لیبیا کے اسلامک آرگنائزیشن کی طرف سے آیت اللہ خمینی کے وفات پر جو بیانیہ نکلا ہے 7 پیج کا، انگلش اور عربک میں میرے پاس لندن میں موجود ہے، آپ اسے ملے گا. میں اس کے حوالے سے بات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. وہ بیان ہی عجیب و غریب ہے، سچے مسلمانوں کا بیان ہے. اس میں سے کوئی شیعہ نہیں، سب سنی. لیکن ایک جملہ اس نے عجیب و غریب لکھا ہوا ہے، میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے خود اس جملے کو پڑھا ہے. اس میں ایک جملہ ہی لکھا ہوا ہے کہ اب تو ہمارے بہت سے روشن فکر افراد یعنی سنیوں کے ہی کہنے لگے ہیں کہ شیعہ حضرات کے لیے یہ کہا جاتا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تقیہ جائز ہے، اور سنی علماء کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تقیہ حرام ہے. لیکن جب رشدی کا مسئلہ سامنے آیا تو صورتحال الٹی ہو گئی. جن کا تقیہ حرام تھا وہ تقیہ کے اندر چلے گئے، جن کا جائز تھا وہ تقیہ کے باہر. بات ہوتی ہی دیکھیے کہ وہ علماء کے جن کا تقیہ حرام تھا وہ سب تقیہ کے اندر چلے، اور جن کا تقیہ جائز تھا وہ تقیہ کے باہر. کیوں اصل آپ کو یاد ہوگا اب سے کچھ سال پہلے جب بی بی سی نے ایک فلم بنائی دا ڈیتھ آف اے پرنسس، یاد ہے آپ کو؟ دا ڈیتھ آف اے پرنسس میں ایک سعودی عیاش شہزادی کی عیاشیوں پر سے پردہ ہٹایا گیا تھا. تو سعودی گورنمنٹ اتنی خفا ہوئی اور اتنی ناراض ہوئی کہ اس نے برٹش گورنمنٹ سے اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن توڑ لیے. جو صاحب توڑ دیں گے توڑ دیں گے. اچھی وہ غریب بات ہے کہ ایک کرپٹ شہزادی کی توہین کی جائے کسی فلم کے ذریعے سے، تو سعودی گورنمنٹ برطانیہ سے اپنے تعلقات توڑ لے اور ازواج رسول پر حملہ کیا جائے، حرم رسول پر حملہ کیا جائے، ناموں سے رسول پر حملہ کیا جائے، اور ایک لفظ پروٹسٹ میں نہ کہا جائے. اس کو کیا کہا جا سکتا ہے آپ بتائیں؟ ابھی اس کتاب میں حضرت اسماعیل کی جو گد بنی ہے، حضرت ابراہیم کی جو گد بنی ہے، حضرت سلمان فارسی کی جو گد بنی ہے، خود حضور کے مشانے میں معاذ اللہ جو الفاظ خود حضور کی بیویوں کے متعلق، ازواج نبی کے متعلق معاذ اللہ حضرت چارجز لگائیں، اس کو پڑھ جاتے برداشت نہیں کر سکتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک کرپٹ شہزادی کے لیے اگر فلم بنے تو سعودی گورنمنٹ برطانیہ سے تعلقات توڑے جائے اور حضور کی شان میں اتنی گستاخی ہو، اس کا کیا جواب ہے کسی کے پاس؟ مجھے آپ بتائیں. اور حضور کے ناموس کے اوپر اتنے زبردست حملے ہو رہے ہوں اور سعودی گورنمنٹ کے کان کے اوپر کیوں نہ رہے گی؟ اور ہمارا عالم کیا کہہ رہا ہے؟ ان کا ہمارا سفیر واپس، ان کا واپس، برطانیہ کا واپس. جس نے کہا ہمارا سفیر واپس کا، لے جاؤ اپنا کچرا، لے جاؤ اپنا کوڑا. تو یہ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ جو جس کا وفادار ہوتا ہے اس کو اس کی وفاداری کا خیال. جو حضور کا وفادار ہے اس نے کہا برطانیہ کا سفیر واپس، ان کا لے جاؤ. کا تعلقات ٹوٹ گئے، کہا ٹوٹ جائیں. فرانس نے کہا تعلقات ٹوٹ گئے، کہا ٹوٹ جائیں. ساری ویسٹرن ورلڈ نے کہا کہ ہمارے تعلقات ٹوٹ گئے، ان کا ٹوٹ جائیں، ان کا سارے تعلقات ٹوٹ جائیں، مگر حضور کے غلامی کا تعلق ٹوٹ. جو حضور کا وفادار تھا اس کو حضور کی غلامی کا تعلق کا خیال رہا، اور جو برطانیہ کے ہاتھ ٹکے ہوئے تھے پپٹ، ان کو اس کی کوئی فکر نہ رہی.
حضور سے تعلق ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، مگر برطانیہ سے تعلقات نہ ٹوٹنے پائیں، اس لیے کہ آپ کو پرانی بات سمجھ میں کہ برطانیہ کی سازش تو گورنمنٹ اسٹیبلش ہوگی، سارا کچا چکا میرے پاس موجود ہے، تو اپنے آقا مولا کے خلاف کیسے جائے؟ مگر نتیجہ کیا ہوا؟ وسیع اللہ کے سامنے کہتا ہوں کہ ابھی چند روز پہلے جب آیت اللہ خمینی کی وفات پر، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو دوسرے موضوع سے سلسلہ آ گیا ہے کہ آیت اللہ خمینی کی وفات پر جب لندن میں ہائٹ پارک سے جلوس نکلا ہے جس میں تقریباً 70-80 ہزار آدمی تھے، اسے لندن میں 70 ہزار شیعہ ہیں، سماج 14 ہزار شیعہ ہیں، وہ شامل تھے، باقی سب سنی۔ 90% لوگ اس جلوس میں 70-80 ہزار کے سنی، مگر ہر ایک کے ہاتھ میں تصویر کس کی؟ آیت اللہ۔ آپ سمجھیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان اپنے کو کسی معزز ہستی سے وابستہ کر دیتا ہے تو اس دنیا میں اس کو عزت مل جاتی ہے، اور جب کسی ذلیل سے وابستہ کرتا ہے تو اس کے مقدر میں عزت و خارج نہیں ہوتا ہے۔ تو پوری ایک مجلس کا ٹاپک تھا جس کے بس جو کر دینا چاہتا ہوں، اور اسلام کی سادگی جو طرح قائل نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ اکیڈمی کتاب ہوتی ہے تو اس میں تو انتہائی فوش زبان اور فوش لینگویج استعمال کی ہے، حضور کی شان مقدس کی، حضور کے ناموس کے بارے میں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں تو ہندوستان سے آ رہا ہوں، جو حضرات نے تشریف فرمائے ہندوستان کے یا پاکستان کے وہ سب سن لیں کہ جس وقت کے رشدی نے کتاب لکھی ہے، میں ہندوستان میں اس وقت موجود تھا، ہندوستان میں RSS یعنی جو ہندوؤں کی ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن ہے، وشو ہندو پریشد، جنسنگ، ان سب کے بڑی بڑی آرگنائزیشن ہے بھائی، ان کے روزنامے نکلتے ہیں، ڈیلی پیپرز نکلتے ہیں، انہوں نے وہ قصیدے پڑھنا شروع کر دیا، میں تو کمال کرتے ہیں، تو کمال کرتے ہیں، یہی ہونا چاہیے، یہی ہونا چاہیے، وہ آزادی ہے وہ۔ جس دن آیت اللہ خمینی کا فتویٰ آیا کہ اسے قتل کرو تو اس کے بعد سے جو سارے اخباروں میں سناٹا چھایا، تو کسی نے ایک لفظ نہیں لکھا ان کا کہ یہ تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہو گیا۔ ہم تو سمجھ رہے تھے خالی جو ہم چاہیں گے لکھیں گے، ادھر سے گولی بھی ایک آ سکتی ہے، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ویسٹرن سوسائٹی لوگ، ویسٹرن سوسائٹی میں سب کچھ ہے، یہ ہر بات کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ بات آپ یاد رکھیے۔ آیت اللہ خمینی کی ذہانت تھی کہ انہوں نے ایک فتویٰ دے کے ہمیشہ کے لیے حضور کی شان میں گستاخیوں کے سلسلے کا سد باب کر دیا۔ اگر یہ فتویٰ نہ ہوتا تو حضور کی بھی وہی گد اس ملک میں بنتی جو حضرت عیسیٰ مسیح کی بنتی۔ کیا کر یہاں نہیں بن رہی؟ جو بدماشیاں خود کرتے ہیں، جو عیاشیاں خود کرتے ہیں، وہ سب ناولوں اور فلموں کے ذریعے حضرت عیسیٰ کی طرف منسوخ کر دیا۔ یہ تو یہی شوق تو ہم کو دا لاسٹ ٹیمپٹیشن آف دا کرائسٹ فلم آپ نے دیکھنے کا سوال ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن جو ہے مشمولات مجھے معلوم ہے وہ کیا موضوع کیا تھا اس میں لکھا گیا۔ تو یہ ایک فتویٰ وہ تھا کہ جس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضور کی عزت کی حفاظت کر لی اور حضور کی عزت کا محافظ بن گیا۔ صلوات پر تو میں اس کے بعد آپ کے سامنے کہ آزادی کی ایک لمٹ ہوتی ہے، آزادی اس لمٹ کے اندر ہے تو بہتر ہے، ہوگا آزادی اس لمٹ کو کراس کر جائے تو پھر مصیبت بن جاتی ہے۔ اب میں احتیاط کروں کہ میری بچیاں یہاں جو بیٹھی ہوئی ہیں، میری بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، میں کچھ اشاروں میں باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھ لیجیے کہ یہ آزادی جب ان لمیٹڈ ہو جاتی ہے تو انجام کیا ہو جاتا ہے۔ تو بس جب میں شکاگو میں تھا، شکاگو میں مجھے یہ بتایا گیا، آپ دیکھیے وہ کہ جو میں امریکن سے جو اچھائیاں پیش کر چکا آپ کے سامنے، اب یہ بھی دیکھتے آپ کیسے بیس ایک 2 مہینے کی بچی، 2 مہینے وہ اپنی باپ کی خواہش کا نشانہ بنی، اور خواہش نفس کے ادا کرنے کے سلسلے میں ماں نے یعنی بیوی نے اپنے شوہر کی ہیلپ، اور وہ معصوم بچی 2 مہینے کی اس ظلم و ستم کا شکار بن کر مر گئی۔ یہ مثال آپ نے تاریخ میں نہیں پڑھی ہے، کہیں نے پڑھی ہو تو مجھے آپ بتائیں۔ ایک بات آپ سمجھ لیں، مولانا نے فرمایا ہے کہ ہر بات کے لیے ان کا اشارہ موجود ہے، اگر آپ کو دکھائی دو نہ دکھائی تو مجبوری کی بات ہے، عجیب بات کی اس بات کو آپ گرہ میں مان دیجیے، اپنے انشاءاللہ کبھی آپ کو بنانے کو مولا فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ کوئی پرابلم تمہارے سامنے اس میں تم کنفیوز ہو جاؤ کہ کیا صحیح ہو کیا غلط ہے، تو ابتدا کو نہ دیکھو،
ابتدا مسئلے کی بڑی انوسنٹ ہوتی ہے، آخر کو دیکھو، انجام کو دیکھو. اگر انجام صحیح ہو تو سمجھو کہ ابتدا بھی صحیح ہے، اور اگر انجام بھیانک ہو تو سمجھ لو کہ ابتدا انوسنٹ ہے، انجام بڑا بھیانک ہے. یہ جو ہم حجاب کے اوپر چاہے ٹوکن حجاب صحیح اس پر اتنا زور دیتے ہیں، تو دیتے ہیں. آپ کی ابتدا کو دیکھ رہے ہیں، ہم انتہا کو دیکھ رہے ہیں. ابتدا یہ ہے اور اسی کی انتہا جا کر کہاں پر ختم ہوتی ہے، اس سے بھی آپ نہیں کہہ سکتے. اور میں حجاب کے اوپر کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتا، بس ایک بات جو میرے کان تک پہنچی ہے اس کا میں دفعہ کر دینا چاہتا ہوں، ڈیفنس کر دینا چاہتا ہوں. اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. میرے کان تک یہ آواز پہنچی ہے کہ اسلام نے تو عورت کو ذلیل کیا ہے، اس لیے پردے میں رکھا. یہ بات ہے. کوئی اور اگر آپ کا شکایت آپ ٹھیک ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ نہ کہیے کہ اسلام نے معذلہ عورت کو پردے میں رکھا ہے ذلیل کرنے کے لیے. اس لیے کہ میں جب اسلام کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ الٹی بات دکھائی دیتی ہے کہ اسلام کی نظر میں جو عزت والا ہوتا ہے اسی کو پردے میں رکھا ہے. دیکھیے مثالیں میں آپ کے سامنے دے دوں. آپ کسی لائبریری میں چلے جائیں، اسلامک لائبریری ہو، آپ کو ساری کتابیں وہاں ملیں گی، لیکن ساری کتابیں آپ کو بے پردہ ملیں گی. اور اگر قرآن آپ کو دکھائی دے گا تو قرآن ہمیشہ غلاف کے پردے میں لپٹا ہوا ملے گا. اس کا مطلب ہے کہ جو بیکار کتابیں ہیں، جو نسبتاً کم قیمتی کتابیں ہیں، وہ پردے میں نہ رہیں، مگر قرآن ہمیشہ پردے میں رہے. یہاں سے آپ چلیے وائٹ ہاؤس کو، میں بلیک ہاؤس کہتا ہوں، چل کر دیکھیے اس میں کوئی پردہ ہے؟ کرملن میں کوئی پردہ ہے؟ بکنگم پیلس میں کوئی پردہ ہے؟ ہمارے راشٹرپتی بھون دہلی میں اس میں کوئی پردہ ہے؟ قصر صدر جو اسلام آباد میں اس میں کوئی پردہ ہے؟ دنیا کے بادشاہوں کے جتنے گھر ہیں سب نیکٹ کھڑے ہیں، لیکن جس گھر کو اللہ نے اپنا گھر کہہ دیا ہمیشہ پردے کے اندر ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں جو شے معزز ہوتی ہے، عزت والی ہوتی ہے، اسے پردے میں رکھا جاتا ہے. اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اسلام نے عورت کو پردے میں رکھا ہے ذلیل کرنے کے لیے، اس لیے کہ پردے میں رہنا اگر ذلت کی بات ہوتی تو ہمارا امام غیبت کے پردے میں کیوں ہے؟ یہ تو عزت وہ ہے کہ جو امام کو ملی ہے، عزت وہ ہے کہ جو کعبے کو ملی ہے، یہ عزت وہ ہے کہ جو قرآن کو ملی ہے. بس ایک جملہ کے سامنے عرض کر دوں کہ اگر پردے میں رہنا معاذ اللہ ذلت کی بات ہوتی تو اللہ خود ہمارے سامنے یوں کھڑا ہوتا ہے، وہ کیوں غیبت کے پردے میں رہتا. اور یہ بات آپ دیکھیں، یہ شاعری نہیں ہے، فارسی جگلری نہیں، آپ اور کر لیں. ٹھیک ہے، میں ہندوستان چاہ رہا ہوں، پاکستان کو نہیں کہنا چاہتا، آپ لوگ بگڑ جاتے ہیں، اس لیے میں ہندوستان ہوں. ہندوستان میں کیا ہوتا ہے؟ ہندوستان میں جو ہوتا ہے، ہماری ظاہر بدیوں کی ذہنیت ہے، ان کو گیہوں کی قیمت بڑھانا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ جتنا گیہوں مارکیٹ میں ہے خرید کے گوڈاؤن کے اندر بند کر دیا. اب مارکیٹ سے جب گیہوں غائب ہو گیا، قیمت جو تھی وہ اوپر چڑھنے لگی. اور کی جگہ دیکھیے، مارکیٹ سے گیہوں غائب ہوا اور گیہوں کی پرائس جو تھی وہ اوپر چڑھنا شروع ہوئی. حکومت کا کیا توڑ کرتی ہے؟ ان کے گوڈاؤن میں گیہوں لا کے مارکیٹ میں ڈھیر کر دیتے ہیں، گیہوں کے دام نیچے آ جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی شے چھپا دی جاتی ہے قیمت بڑھ جاتی ہے، جب کوئی شے مارکیٹ میں آ جاتی ہے قیمت ڈاؤن ہو جاتی ہے. اور یہ بات آپ یہاں دیکھ رہی ہے، لیکن ایک پرابلم ہے ہماری، یہ پرابلم ہماری. آج آپ دیکھ لیجیے یہاں پر ہمارے یہاں شادیاں کتنی دشوار ہو رہی ہیں. تو یہ بھی میں آپ کے سامنے کر دوں کہ جب تک آپ میرج بیورو نہیں بنائیں گے اس وقت تک کام چلنے والا نہیں. اس لیے ایسی بات نہیں خدا نہ خاصہ نہیں، یہاں لڑکیاں نہیں پائی جاتی ہیں، یا خدا نہ خاصہ ایسی بات نہیں لڑکے نہیں پائے جاتے. کانٹیکٹ نہیں ہے، اور کانٹیکٹ نہ ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری بات جو سب سے بڑی خرابی کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ویسٹرن ویلوز کے پیچھے ایسا ہو رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی پروپورشن آف ڈائیورس خدا نہ خاصہ میں دیکھ پاؤں گا دھیرے دھیرے بڑھتا جاتا ہے. میں یہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا آپ کے سامنے. لیکن اس وقت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جب تک کہ آپ، جیسا کہ کل میں ایک پرائیویٹ ڈسکشن میں کہہ رہا تھا کہ جب تک کسی موومنٹ یا کسی آئیڈیالوجی کا کنکریٹ فائدہ سوسائٹی کو محسوس نہیں ہوتا ہے، اس وقت تک سوسائٹی وہ آئیڈیالوجی چلتی ہے. یہ مذہب کی رسمیں اسی وقت چلیں گی جب آپ کانکریٹ شکل میں اپنی کمیونٹی کو مذہب کا فائدہ پہنچائیں. جب ان کی پرابلم کو آخر کی پرابلم تو بعد میں سالو ہونی، پہلے آپ دنیا کی جو پرابلمس ہیں اس کو سالو کریں. یہاں پر ہماری جو بچیوں کے مسئلے ہیں پہلے اس کو آپ سالو کیجیے. ایجوکیشن کا جو مسئلہ ہے پہلے اس کو آپ سالو کیجیے. جب یہ ساری باتیں آپ سالو کرنا شروع کر دیں گے اور ہماری قوم کو اسلام کی برکتوں کا احساس ہو جائے گا تو آپ کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. خود بخود لوگ اسلام کے دامن سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. صلوات اور محمد ختم ہو گیا. ابھی ایک ہفتے پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے ہمارا پڑھا ہوگا نیو یارک میں، صرف ایک ہفتے پہلے کی بات. جب ایک آدمی کو پکڑا گیا، آپ نے ضرور پڑھا ہوگا، یہ اتنا پڑھا ہوں میں تو خود اس کو اچھی طرح سے پڑھا. ایک آدمی، ایک نوجوان جس کی دوستی تھی ایک لڑکی سے،
गर्ल फ्रेंड किसी बात पर उससे नाराज हो गया, उसको उसने मारा, उसके जिस्म के टुकड़े किए और उसके बाद उसके गोश्त का सूप किया। ये 1 हफ्ते पहले की खबर है, न्यूयॉर्क टाइम्स, मैंने खुद पढ़ा थी, कहीं तो कटिंग भेज दूंगा। लोग, मैं समझा था कि हिंदा एक ही पैदा हुई थी, जिसने हसन हमजा गोश्त खाया, मालूम हिंदा की नस्ल यहां मौजूद है। आप गौर कर सकते इस दहमियत और बरबरीयत को कि एक बेचारी बच्ची किसी वजह से इंसान नाराज हो गया, उसको कत्ल कर रहा है, वो गोश्त का खाया और गोश्त खाने के बाद उसे गोश्त का सूप बनाकर फिर दिया। अगर ये अच्छे इंसान पाए जाते हैं तो ऐसे इंसान भी पाए जाते हैं। इस्लाम यही कहता है कि अच्छे इंसानों को पीछे पीछे चलो, बुरे इंसानों को पीछे पीछे में चलो। सलावत पर मोहम्मद। सारी गुफ्तगू मेरी इसलिए थी कि इस्लाम आपसे सिर्फ एक बात का मुतालिबा करता है कि न किसी की दुश्मनी में आप इतना आगे बढ़ जाएं कि उसकी अच्छाइयां नजरअंदाज कर दें, न किसी से मरूब ज़हनी होकर इतना उसके पीछे ब्लाइंडली आप उसको फॉलो करना शुरू कर दें कि उसकी बुराइयों को भी अपना दें। ऐसा न हो, आप में हमेशा कुव्वत तमीज मौजूद रहे कि क्या शय अच्छी है, क्या शय बुरी है, अच्छाई कहीं भी हो उसे ले लें, बुराई कहीं भी हो उसे छोड़ते चले जाएं। सलावत पर मोहम्मद। देखिए, यही एक अलामत है जिंदा कौम की। जिंदा कौम अपना रास्ता खुद बनाती। बस मैं आपसे मिसाल दे दूं, वक्त खत्म हो रहा है। बस ये यहाँ तो खैर मुसीबतें होती नहीं, हमारे यहाँ सारी मुसीबतें होती हैं। मैं रहता हूँ लखनऊ में, लखनऊ के पास 20 एक दरिया बहता है, सना में गोमती बस्ती में हर साल सैलाब हुआ, हर साल फ्लड आता है। चापर से मैं खड़ा हुआ था पुल के ऊपर और मैंने दूर से देखा कि दरिया में फ्लड आया हुआ है, करंट चल रहा है और सामने से 1000 मीटर के फासले पर मैंने देखा एक आदमी धारे पर बहता चला रहा है। मेरे साथ एक साहब और खड़े हुए थे। मैंने कहा ये आदमी पता नहीं मुर्दा है कि जिंदा है, डेड बॉडी है कि जिंदा इंसान है। वो मुझसे ज्यादा तेज थे। कहते लेकिन मैं बताता हूँ कि जिंदा है कि मुर्दा। मैंने कैसे बताइए कि कितना लंबा आपका हाथ है, मजा उसकी पल्स देख रहे हैं, वो जिंदा है कि मुर्दा। सीने पर हाथ रख के आप देखेंगे सांस आ रही, क्या मतलब खड़े खड़े बता दूंगा जिंदा है मुर्दा। मैंने कहा कैसे बताइएगा, देखिए अलामत से पहचानिए। अगर ये जिंदा है तो धारा काट के रास्ता बना रहा होगा, और अगर मुर्दा है तो धारे पर बहता चला रहा होगा। इसका मतलब ये कि जहां मौत होती है, जहां मुर्दनी होती है, जो इंसान मुर्दा होता है वो धारे पर बहता है, और जो इंसान जिंदा होता है वो धारे को काट के अपना रास्ता खुद बनाता है। तो जो फैसला है जात के लिए, फर्द के लिए, वही फैसला है कौम के लिए। जो कौम अपने को हालात के धारे पर बहने के लिए छोड़ दिया करती है वो स्पिरिचुअली मुर्दा होती है, और जो धारे को काट के अपना रास्ता खुद बनाया करती है तो कौम मुर्दा होती है। तो मैं चाहता हूँ कि इस फैशन के धारे में, अमेरिकन फैशन के धारे में आप एक जिंदा की तरह से तैरे, एक मुर्दा की तरह से तैरे। सलावत बेशक यहाँ पर बहुत सख्त मसाइल हैं, और जो लोग यहाँ पर मजहब को बचाए हैं उनका दर्जा मुजाहिदीन राह इलाही से कम नहीं है। ये बात आप समझ लें। माज़ल्लाह बात नहीं कि मैं आपकी कदर नहीं करता हूँ, मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ। मुझे यहाँ के हालात मालूम है। इन हालात में जो लोग अपने बच्चों को यहाँ बर्बाद होने से बचा रहे हैं, यकीनन उनको जगह मिलेगी अल्लाह की बारगाह में उन मुजाहिदीन बद्र की जगह, मुजाहिदीन ओहद की जगह मिलेगी। ये सब कुछ सही है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, लेकिन उतने हालात खराब नहीं है जितने हालात अहमद जाहिदीन के खराब। आपको कुछ न सही, कम से कम ये आज़ादी तो हासिल है। आप जो चाहे कह तो सकते हैं, जिस तरह आप इतनी तो कर सकते हैं, मगर आप चाहे मैं तालीम करता हूँ कोई अल्लाह खिला सकता है। जिन अहमद तालीम की जिंदगियां कैद खानों में, जेलों में गुजर गई, क्या वैसे ही आपके हालात हैं? यहाँ सब कुछ होता है, मैं गलत बात नहीं कर सकता, लेकिन क्या यहाँ किसी को जिंदा दीवार में चुन दिया जाता है? सादात बनी हसन, छोटे छोटे मासूम बच्चों को दीवारों में जिंदा चला जा रहा है। मदरसा मुस्तनफरिया की दीवार आज तक बहुत आगे मौजूद है, आज तक मौजूद है वो दीवार कि जो सादात के खून के दायरे गालिब बनाए। ये सादात कौन है? बनी फातिमा। ये सादात कौन है? औलाद रसूल। ये सादात कौन है? औलाद अली। इनकी क्या खता है? इनका क्या कसूर है? इनके गाले से, इनके खून से गाला क्यों बनाया जा रहा है? इमारतें क्यों तामीर की जा रही हैं? इनके बच्चों को जिंदा दीवारों, अरे भाई बूढ़ा है उसकी खता होती है, बच्चे ने क्या खता की है? मगर मालूम होता है कि बाद लोगों को इस नस्ल ही से अदावत है, इस नस्ल से दुश्मन। बस बरादरान अजीज अभी मर्सिया इमाम हसन अलैहिस्सलाम का हाल का पढ़ा किया है। कल वक्त बहुत तंग हो गया था, इसलिए मैंने सिर्फ रसूल का हाल पढ़ा था। इमाम हसन के मसाइल दो जुमले सुन लीजिए और आपकी हजरत आला हुसैन, आपको मालूम है
کہ امام حسن علیہ السلام نے تخت حکومت پر ٹھوکر مار دی تھی، لیکن اس کے بعد بھی کسی کے اشارے کو ہے امام کو دکھا دیا. جودہ بنت اشس یہ بڑی خبیث عورت تھی، یہ پوری نسلی خبیث تھی. یہ جودہ بنت اشس بھائی ہے محمد، بہن ہے محمد ابن اشس کی جو امام حضرت مسلم نقیل کا حاصل تھا، اور بیٹی ہے اشس ابن پیسے کی جو مشہور خاتون ہے. اب ایسی عورت پر کوئی کیا کی جا سکتی ہے؟ بہرحال لالچ دی گئی کہ اگر تم امام حسن کو زہر دے دے تو ہم تم کو اتنے لاکھ درہم دیں گے اور تیری شادی اپنے بیٹے سے کرا دیں گے. زہر دے دیا، درہم مل گئے، مگر جب اس نے کہا شادی تو کہا شادی نہیں کریں گے، اس لیے کہ جو حسن کو زہر دے سکتی وہ یزید کو دے دیتے ہیں تو کیسے کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ اپنے بیٹے کی جان پیاری تھی، رسول کے بیٹے کی جان پیاری. زہر دے دیا گیا اور امام حسن کا جسم سبز ہو گیا. امام حسین نے خبر ہوئی، تشریف لائے، دیکھا کہ پورا جسم سبز ہے. کہا بھائی آپ کا عرض کیا ہے؟ کہا حسین مجھے اس سے پہلے 6 مرتبہ زہر دیا گیا اور میں نے جا کر ہر مرتبہ نانا کے روزے پر دعا کی اور اللہ نے مجھے شفا دے دی. کہا بھیا جائیے پھر دعا کیجیے گا کہ نہیں ہم تو اللہ کی مشیت کے پابند ہیں، اب اللہ ہمیں اپنی راہ میں نہیں دیکھنا چاہتا ہے. یہ کہہ کے امام حسن رونے لگے. حسین کو دیکھا اور رونے لگے. کہا بھیا روتے کیوں ہیں؟ کہا کہ میں اپنی مصیبت تو نہیں روتا. کہا پھر کیوں؟ کہا کہ دیکھو تمہیں یاد ہوگا ہم جب تم دونوں چھوٹے چھوٹے تھے اور نانا کا دور تھا اور عید کی رات آئی تھی اور ہم دونوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس لباس نہیں ہے، تو جنت سے ہمارے لیے 2 لباس آ گئے تھے، ایک گرین تھا اور ایک ریڈ تھا، ایک سبز تھا اور ایک لال تھا، اور ہمارے نانا نے کہا تھا کہ تم لوگ اپنا اپنا لباس اٹھا لو. تو میں نے سبز رنگ کا لباس اٹھایا تھا اور بھیا حسین تم نے لال رنگ کا لباس اٹھایا تھا. اور پھر رسول رونے لگے تھے. تو صحابہ نے کہا تھا کہ خدا کے رسول روتے کیوں ہیں آپ؟ یہ تو آپ کا مرتبہ ہے، آپ کا درجہ ہے کہ آپ کے بچے دنیا میں جنت کا لباس پہنے میں ہیں. کہا تم بھائی لباس کو دیکھ رہے ہو، میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں. جس بچے نے سبز لباس پسند کیا ہے اس کی شہادت زہر کھا کر ہوگی، جسم سبز ہو جائے گا، اور جس بچے نے لال لباس پسند کیا ہے اس کی شہادت تلوار کے ذریعے ہوگی، اس کا جسم خون کی داروں سے لال ہو جائے گا. تو حسن دیکھو نانا کی پیشن وہی جیسے میرے بارے میں پوری ہوئی وہ تمہارے لیے بھی پوری ہو جائے گی. اس کے بعد کہا کہ بس میری حالت خراب ہو رہی ہے. اس سے خراب ہوا امام کو اور جگر کے 72 ٹکڑے کٹ کے دست میں گرے اور امام کی حالت پلٹنے لگی اور کہا کہ حسین میرے پاس سے جاؤ نہیں، میرے پاس بیٹھ جاؤ اور دیکھو یاد رکھو کہ وقت آخر کی ہمارے ہوش و حواس پر قرار ہے، کبھی ہمارے ہوش و حواس معاف نہیں ہوتے. اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو، جو کچھ مجھ کو گزر رہی ہوگی وہ سب میں تم کو بتا دوں گا. امام حسین نے اپنا ہاتھ بھائی کے ہاتھ میں دے دیا، سرانے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک مرتبہ امام حسین نے ہاتھ دبایا. حسین اپنا کان امام حسن کے ذہن کے قریب لے گئے تو مولا نے فرمایا کہ بھیا کیوں رو رہے ہو، کس بات کی فکر کر رہے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ نانا میرے استقبال کے لیے آ گئے ہیں. ادھر دیکھو مادر گرامی کھڑی ہیں، ادھر دیکھو حضرت حمزہ کھڑے ہیں، ادھر علی ابن ابی طالب کھڑے ہیں. یہ لوگ مجھ سے بتا رہے ہیں کہ جنتیں آراستہ کی گئی ہیں. میں تو راحت و آرام کے عالم منتقل ہو رہا ہوں. میں کہتا ہوں حسن مبارک ہو، آپ مظلومیت کے عالم میں شہید ہو رہے ہیں، لیکن کم سے کم ایک بھائی سراہنے موجود ہے، جو چاہیں آپ اس سے باتیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ آپ کا بھائی جب کربلا کے میدان میں اپنا گردن کٹا رہا تھا تو کون تھا کہ جو حسین کے سراہنے پہنچ جاتا کہ حسین وقت آ کر اس سے کچھ گفتگو کر لیتے. ایک بہن پہنچنا چاہ رہی تھی مگر اس کو بھی پہنچنے نہ دیا جا رہا تھا. بس رضاداران حسین 1 منٹ میں رحمت آگے ختم کر رہا ہوں. امام حسن نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے نانا کے پہلو میں دفن کرنا، لیکن اگر لوگ رکاوٹیں ڈالیں تو اس پر جنگ نہ کرنا، لے جانا مجھے بقی میں دفن کرنا. امام حسن کا جنازہ تیار ہوا، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، جنازہ روانہ ہوا. وہی ہوا کہ جس کا اندیشہ تھا. کچھ لوگ سامنے آ گئے، اللہ اکبر، رسول کے پہلو میں رسول کے ساتھ دیگر کو دفن کرنے کی اجازت. بنی امیہ نے کہا کہ ہم اجازت نہیں دیں گے. بنی ہاشم نے کہا ہم دفن کر کے رہیں گے، حسن کی وصیت ہے. بس جناب والا اتنی سی بات کے اوپر ایک مرتبہ حسن کے جنازے کی طرف تیر چل رہے اور 7 تیر آ کر امام حسن کے جنازے میں پیوست ہو گئے. عباس موجود تھے. روایت بتاتی کہ عباس کا ہاتھ قبضہ شمشیر پر گیا، عباس کا ہاتھ تلوار قبضے پر گیا اور عباس کو فوراً محسوس ہوا میرے ہاتھ پر ایک ہاتھ اور رکھ گیا. اب نظر اٹھا کر دیکھا حسین کھڑے میں. کہا بھیا عباس آج تلوار قبضے پر ہاتھ میں ڈالو. جس دن ہمارے جسم پر تیر پڑ رہے ہو کرتا کے میدان اس دن جس طرح ہے ہماری مدد کرنا. بس رضاداران حسین تاریخ میں یہ پہلا اور آخری جنازہ ہے کہ جو گھر سے نکلا اور واپس آ گیا، ورنہ آج تک کوئی جنازہ واپس نہیں. جنازہ کیسے جائے؟ جنازے پر تیر لگا دیے گئے. رضاداران حسین جنازہ واپس لایا گیا، تیر نکالے گئے، کفن بدلا گیا، اس کے بعد جنازہ لے جایا گیا اور بقی میں دفن کر دیا گیا. بس رضاداران حسین جملہ سن لیجیے. میں کہتا ہوں امام حسن کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا کہ شہادت کے بعد ہمارے مظلوم امام کے جسم کو تیر بارانی کی گئی، لیکن محافظ نے گن کر بتا دیا کہ امام حسن کے جسم میں 7 تیر لگے تھے.
اس کا مطلب ہے کہ جب تیر گرنے کے لائق ہوتے ہیں تو مولوی گر کر بتا دیتا ہے. کوئی بتائے کہ حسین کے جسم کے تیروں کو کیسے شمار کیا جائے. اس لیے مولوی نے صرف اتنا کہا کہ جب حسین گھوڑے کی بلندی سے زمین کے اوپر آئے ہیں تو جسم پر اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ حسین کے جسم انہیں تیروں کے اوپر بہت دیر تک ٹکا رہا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات